بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست احباب تیار ہو جائیں، آج کا یہ خاص وظیفہ محبت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور ماہ محرم الحرام کے چند ایام جو باقی ہیں، کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو اس انداز کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی قسمت کا فیصلہ ہوگا اور آپ بھی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آزمودہ عمل ہے، ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، کیا خبر کہ آپ کے حالات یہیں سے بدلنا شروع ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وہ 3 باتیں آپ تک پہنچاؤں گا کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بتائیں، اور یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 3 ارشادات پر عمل کرتے ہوئے غور و فکر کریں گے، آپ کو بہت سے فائدے اور فوائد حاصل ہوں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں، وہ 3 سے 4 ارشادات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا پہلا ارشاد ہے، سلام کو عام کرو۔ السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی تم گھر میں ہو، تم دکان پہ ہو، تم بازار میں ہو، تم ہوائی جہاز پہ ہو، تم ٹرین پہ ہو، تم سفر کر رہے ہو، تم پیدل چل رہے ہو، تو سلام کو عام کرو۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ تمہیں غنی کر دیا جائے گا، کہ تمہارے مال میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اب فرماتی ہیں کہ صلہ رحمی کرو، نرمی کرو، درگزر والا معاملہ کرو، غصے کو قابو کرو، تمہارے مال و دولت میں اللہ تعالی رحمتیں داخل فرما دے گا اور تم غنی ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتی ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا اور دنیا میں تمہیں سخاوت عطا کرے گا، اتنی دولت عطا کرے گا کہ تم بھی غربا اور مساکین میں تقسیم کرنا زیادہ شروع ہو جاؤ گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حکم دیا کہ یہ 3 کام کرنے کے بعد جب سب سو جاتے ہیں تو تم تہجد کے نوافل ادا کیا کرو کہ سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیں جی، میرا کام تھا حدیث پاک حضور کے ارشادات آپ تک پہنچانا، اب اس کا آپ کا کام ہے اس پر عمل کرنا۔ نمبر 2، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ عز و جل کی ذات کے قریب کون نہیں ہونا چاہتا؟ ہر وہ بندہ وہ بندی یہ چاہتی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کو پہچاننا شروع کر دیں، ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، قرآن مجید کی پارہ نمبر 4 سورہ نساء کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کچھ مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اللہ حکم دیتا ہے، اے میرے بندے، میرے قریب آنا چاہتا ہے تو اپنی پیاری چیز وہ میری راہ میں خرچ کر جو تجھے بہت پسند ہے دنیا میں۔ ایک صحابی نے ایک کنیز منگوائی، وہ کنیز اس صحابی کو بہت محبوب تھی، یعنی بہت خوبصورت تھی۔ اس صحابی نے کہا، تم مجھے بہت محبوب ہو، اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی تو میں تم سے نکاح کر لیتا، میں نے اللہ کے لیے تمہیں آزاد کیا کیونکہ تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ پر جس نے بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر 10 رحمتیں بھیجی ہیں، 10 سلامتیاں بھیجی ہیں، گناہ معاف فرمائے ہیں، 10 درجات کو بلند کیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ جس کام کا آغاز جائز ہو، بسم اللہ سے شروع کیا جائے، وہ کام کبھی ادھورا نہیں رہتا۔
سورہ علم نشرح میں اللہ عز و جل کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کیا کرو کہ تمہیں بہت سی کامیابیوں تک پہنچایا جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنیں، یا اللہ یا بصیرو کا یہ وظیفہ، اس کی تعداد کتنی ہے؟ عموماً میرے بہت سے دوست وظائف تو کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعداد اگر بتائی گئی ہے ایک تسبیح 100 دانوں کی، کوئی 110 پڑھ لیتا ہے، کوئی 101 پڑھ لیتا ہے، کوئی 99 پڑھ لیتا ہے، کوئی لا تعداد پڑھ لیتا ہے۔ لا تعداد پڑھ لیں، اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، لیکن 100 کا مطلب ہے 100، 50 کا مطلب ہے 50۔ اسی طریقے سے جتنا عدد آپ کو دیا جائے وظیفے کا اتنا ہی کیا کریں، نہ ایک دانہ کم ہو اور نہ ہی ایک دانہ زیادہ ہو۔ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مسلمان جتنی اچھی نیتوں کے ساتھ آغاز کرے گا عمل کا، اللہ تعالیٰ اس میں اس کی برکتیں اس سے زیادہ داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے اپنا فضل جس پر فرما دیتا ہے، اس کی روزی میں برکت عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے خوب خوب دولت سے نواز دیتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ عز و جل کا فضل بھی تلاش کریں۔ تو پیارے دوستو، محرم الحرام کے اس مہینے میں کسی بھی دن یا اللہ یا نصیر، یقین مانیں یہ وہ وظیفہ ہے آزمودہ بزرگان دین بھی عمل کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی میری بہن، جس مقصد کے لیے بھی جائز مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو جب شروع کریں گی، انشاءاللہ عز و جل وقت کی قید نہیں ہے، لیکن خوبصورت لمحات تو تہجد کے ہی ہیں، وہ خوبصورت لمحات تو فجر کے ہی ہیں۔ باقی آپ کو جب بھی وقت ملے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، یا اللہ یا نصیرو کی ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح 100 دانوں کی آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حضور جھک کر کوئی بھی آپ جو بھی چیز آپ کو آسانی کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں آپ صدقہ کر لیں۔ اب آپ کی حاجتیں کیا ہیں وہ اللہ جانتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کریں، رو رو کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب بھی ہاتھ کے لیے دعا اٹھاتے تو آپ کی بغل مبارک نظر آتی۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے، اتنے ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کی بغلیں آیا ہو جائیں، آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور رو رو کر دعا کریں، اے خالق، اے مالک، یا اللہ یا نصیر، میں نے یہ تیری صفت بیان کی ہے، میں نے تیرے نام کو جپا ہے، پڑھا ہے، یا اللہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سنی ہے، عمل کی نیت کی ہے، میری یہ خواہشات ہے، جب تک دنیا میں ہوں تو جانتا ہے، تو رازق ہے، جبار ہے، قہار ہے، یا اللہ عز و جل مجھے میری حاجتوں کی نظر سے نہیں، اپنی رحمت کی وسعت کے ساتھ مجھے تو عطا فرما۔ میری حاجتیں تو اتنی سی ہیں کہ ایک مٹھی بھی نہیں آ سکتی، تیری رحمت تو وسیع ہے جو سمندروں کے درمیان بھی نہیں آ سکتی، اس سے بھی وسیع ہے، تو اپنی رحمتوں کی شان مجھے عطا کر، دولت کے ساتھ بھی نواز، عزت کے ساتھ بھی نواز، رحمت کے ساتھ بھی نواز، سکون کے ساتھ بھی نواز، کامیابی کے ساتھ بھی نواز، دنیا آخرت میں عزتوں کے ساتھ بھی نواز۔ تیرے دین کا کام کرتا رہوں، یا اللہ عز و جل تیرا گھر دیکھوں، تیرے محبوب کا گھر دیکھوں، تیرے محبوب کے نواسوں کا در دیکھوں، سید امام حسین علیہ السلام، حضرت سید الشہداء حضرت امام حسن علیہ السلام کی سرداری نصیب ہو، وہ ہمارے سردار ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ یا رب العالمین، یا اللہ یا نصیر کی یہ تسبیح قبول کیجئے اور اس ناچیز پر اپنا خاص کرم کیجئے، اور رحمت للعالمین کی زیر سایہ یا اللہ عز و جل حوض کوثر پلا دیجئے گا، اور آرڈر کر دیجئے گا کہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دو اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما دیجئے۔ یقین مانیں، انداز بیاں کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، دعا کا پتہ ہی نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہماری پریشانیاں حل نہیں ہو رہی، ہمیں مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو پیارے دوستو، جب اللہ کے حضور جھکیں گے، ایک نیکی کریں گے، 1000 گناہوں سے دور ہو جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو بھی پورا کر دیا جائے گا، آپ کی ضروریات کو بھی پورا کر دیا جائے گا، اللہ اپنا خاص کرم فرما دے گا،
آپ دنیا اور آخر میں سرخرو ہو جائیں گے۔ سکون کے ساتھ سوچ کر پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ دعوت الفراح وظائف یوٹیوب چینل پر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، لائک شیئر سبسکرائب کریں، دوست احباب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔